الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پاک مہینے کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے، اور ہمارے جتنے دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اس عظیم مہینے کی عظمت اور شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پاک ہو جاؤ، پرہیزگار بن سکو۔ تو یہ عظیم مہینہ جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں یہ اپنے دامن میں بہت سی عظمتیں اور بہت سی شانیں لے کے آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کا جو رب نے بیان فرمایا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکم سنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے کتنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اپنے بندوں سے فرمایا ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، چاہے تو ڈائریکٹ کوئی بھی حکم جو ہے وہ ارشاد فرما دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن
جس سے اس مالک کو زیادہ پیار ہوتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس سے پھر حکم کرنے کے انداز بھی اسی طرح محبت بھرے ہوتے ہیں۔ مثلا رب کائنات نے اتنا ہی ارشاد فرما دیتا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں، تو اتنا حکم ہی کافی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے امن والو۔ تو رب ذوالجلال کی یہاں سے محبت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والا یعنی ہمیں مومن کہا، وہ خود بھی مومن ہے، اس کی شان ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس نام سے ہمیں یاد فرمایا جو اس کا اپنا نام ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر یہ ذکر جو ہے آیا ہے۔ پہلی امتوں سے خطاب ہوتا تھا تو یا ایھا المساکین کے جملے سے کہ اے مسکین لوگو، تو اب کوئی کسی کو مسکین کہے تو اس میں اتنی محبت کا اظہار نہیں ہے جتنا کہے اے امن والو، اے مومنو، میری ذات بھی مومن ہے، تم بھی مومن ہو، فرق یہ ہے کہ میں مومن بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اور تم مومن بننے میں میرے محتاج ہو، اور پھر امن والے بھی ہو۔ پہلے خالق کائنات جل جلالہ نے مانوس فرمایا، امن کا مہر، امن کی مہر پہلے رب ذوالجلال نے لگائی، پھر حکم سنایا۔ تو یہ رب ذوالجلال کی اپنے بندوں سے خصوصی الفت ہے، خصوصی محبت ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے سیام، صوم کی جمع ہے، تو صوم کا لغوی معنی جو ہے وہ رکنا ہے، کسی بھی چیز سے رک جانا۔ قرآن میں سیدہ مریم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال ہوا، تو کسی شے سے رکنا لفظی طور پہ یہ صوم کہلاتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں طلوع فجر سے قبل سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے بنیت عبادت رکنے کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جب سنا دیا تو ساتھ ایک دلاسا جو ہے وہ بھی اپنے بندوں کو دیا، وما کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے امتوں پہ، لوگوں پہ۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت پر ہر دور میں رہا، لیکن اس کی نوعیتیں، اس کی حالتیں بدلتی رہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب یہ پیغام اللہ رب العزت نے سنانا تھا، تو پہلے خالق کائنات نے محبت بھرے انداز سے دلاسا دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے روزے، اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اگر پہلے لوگوں کو کچھ نہیں ہوا، وہ نہیں مرے، انہیں بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ رب کائنات کا ایک انداز ہے کہ کوئی شخص کوئی بڑا کام ہو، اس میں سختی ہو، تو وہ کرنا چاہے تو دوسرا ڈرنے لگ جائے۔ مثلا آپ بچوں کو لے کے گئے ہیں، وہ بڑا گھوڑا ہے، آپ اس پہ بچوں کو جھولا دینا چاہتے ہیں، تو بچے ڈر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ بچے بھی تو لے رہے ہیں نا جھولا، انہیں کچھ نہیں ہوا بیٹا، تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اتنے محبت بڑے انداز سے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ پہلے امتوں پر بھی فرض تھے، اگر انہیں کچھ نہیں ہوا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو۔ اور اس رمضان المبارک کو اپنے لیے قید مت سمجھو، اپنے لیے قید مت سمجھو، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں بلند کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے تمہیں شانیں اور عظمتیں عطا کرنے کے لیے یہ عظیم مہینہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اور پھر اس عظیم مہینے کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر نیکی 10 سے اللہ اکبر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔
اب یہ کوئی ہمارے پاس ایسا آلہ تو موجود نہیں ہوتا کہ جس سے ہم ناپیں کہ اب یہ نیکی کتنے ہوگی ہے جناب، اس کا درجہ کتنا ہے، ہم نے ایک نیک کام کیا تو اس کے 100 پتہ نہیں 100 ملیں، 200 ملیں، 300 ملیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے متعلق جو جیسے گمان رکھے گا میں اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ جو ان کے بارے میں گمان رکھیں وہ ان پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ جا رہے تھے نا تو کسی نے کہا یہ بابا تو ساری رات نفل ہی پڑھتا ہے، آپ گھر آئے نفل شروع کر دی۔ گھر والوں نے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ فرمایا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ساری رات نفل ہی پڑھتا ہے، تو میں اب اتنے نفل پڑھ کے لوگوں کو ان کے گمان کو درست کروں گا کہ تمہارا گمان میرے متعلق غلط نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ تو یہ تو مخلوق کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان ہے۔ مالک کی شان کیا ہے؟ فرمایا تم کہو گے نا کہ یا اللہ میں نے رمضان میں ایک نیکی کی ہے تو مجھے اللہ نے مجھے 100 نیکی کا ثواب دیا ہوگا، فرمایا پھر 100 ہی ہوگا۔ بندہ کہ اللہ نے میرے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کتنے 100 نیکی کا ثواب لکھا ہوگا، اچھا گمان کرے تو رب فرماتا ہے پھر اتنا ہی لکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسا گمان اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق آپ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے کو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، اللہ، ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ خوشخبریاں، یہ بشارتیں، یہ تبشیر کے پہلو یہ کس لیے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اسلام لایا اور اسلام نے مجھے دیا کچھ نہیں ہے۔ ہر قدم پہ جتنی عزتیں اور شانیں ہمیں دین نے عطا فرمائی ہیں نا، اللہ اکبر، ایک ایک چیز پہ ہم غور کریں تو ہم جناب والا پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو سکے، عزتیں شانیں، کوئی ممبر پہ بیٹھ جائے تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، کوئی مصلی پہ کھڑا ہو جائے اس سے پیار کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے تو باہر جاتا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی حج کر کے آ جائے تو دیکھیں کتنی تعظیم کرتے ہیں لوگ، کتنی پیار سے کتنی محبت سے دیکھتے ہیں۔ کوئی نیک کام کرے، کسی غریب کی مدد کرے، کوئی اور رفائی کام کرے جس میں عوام الناس کا فائدہ ہو تو لوگ اسے پیار کرتے ہیں، کوئی نہیں کہتے یار یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے کہ وہ شخص جس نے اس دین کے لیے ایک قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا یہ دین اس کے لیے ہزاروں قدم جو ہیں وہ اٹھا کے قریب بھی ہوتا ہے اور عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، تمہارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ ویسے جو چیز آتی ہے اس کی قدر کم ہوتی، جو بلائی جاتی قدر زیادہ ہوتی۔ کیوں جی؟ اب رمضان سے ہم نے کہا تو نہیں نا کہ اے پاک مہینے ذرا ہمارے پاس تشریف لے آ، ہم نے تو نہیں کہا، ناراض نہ ہونا۔ بس چلے تو لوگ کہیں، ایسے ذہن بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسی گفتگویں بھی سنی ہیں، ایسی تباہی اور بربادی اور نفرت والا اظہار جو ہے، اللہ رب العزت کی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں تمہیں شانیں دینا چاہتا ہوں، اے لو، اور میں تمہیں برکتیں دینا چاہتا ہوں، برکتیں لو۔ تو یہ بندہ ہے، یہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا یہ ہمارے لیے کوئی قید ہے، ہمارے کھانے پینے رک گئے، ہمارے یہ رک گیا، وہ رک گیا، فلاں رک گیا۔ اقبال نے کہا تھا تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تب آزاد پہ۔ اور اس رمضان کا فیضان دیکھیے، ایک شخص اگر کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو اس میں اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا، تو اس رمضان المبارک کی بدولت
اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے یار رمضان ہے کچھ تو بڑھا جاؤں. کیوں جی آتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کم فیض اس مہینے کا. کوئی دغا بازی کر رہا ہے، اس کو دغا بازی کرتے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہی کہتا ہے یار رمضان ہے، رمضان ہے یار جاندی کر. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ یار تو رمضان میں بھی باز نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اور یہ احساس کیا کم ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا سنت شریف داڑھی شریف جو ہے، کہتے جی میں عمرے پہ جاؤں گا، حج کروں گا، پھر رکھوں گا. اگر آپ رکھ کے چلے جائیں تو بعض لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے داڑھی کے متعلق. ان کو داڑھی شریف کے بارے میں کہیں تو کہتے ہیں جی داڑھی شریف رکھ لیں گے تو پھر ہمیں بچنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا. ان کے ذہن میں تو ہے نا کہ داڑھی روکتی تو ہے نا. کیوں جی؟ کچھ نہ کچھ احساس تو دلاتی ہے نا بندے کو، کچھ نہ کچھ آگے رکاوٹ تو پیدا کرتی ہے نا. اسی طرح یہ عظیم مہینہ جسے رمضان کہا جاتا ہے، برائی کے معاملے میں، غلط کاری کے معاملے میں، بددیانتی کے معاملے میں، رزق حرام کے معاملے میں یہ مہینہ آگے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے سارا سال 11 مہینے بے راہ روی کا شکار ہے، اب ایک مہینہ تو رک جاؤ. تو لوگ پھر بھی نہیں رکتے. 11 مہینے جس کا ساتھ رہے، 11 مہینے جس کا ساتھ رہے، وہ ایک مہینہ دائیں بائیں بھی چلا جائے کچھ نہ کچھ اثر تو رہتا ہے نا. وہ کیا ضرب المثل ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. مجھے یہ آج تک نہیں سمجھ آئی اس ضرب المثل کی. ایک خربوزہ سبز کلر کا ہے، ایک جو ہے وہ یلو کلر کا ہے. یلو والا تیار ہے اور سبز رنگ کا کچا ہے. آپ اس کے پاس رکھ دیں، دیکھیں کیسے رنگ کیسے تبدیل کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کس نے ضرب المثل، ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آئی اس کی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ شیطان 11 مہینے شیطان کے ساتھ وابستہ رہے. جو بندہ اگر 11 مہینے وابستہ رہے اور اس کی جان میں اس کی ہاں میں ہاں ملا کے رکھے تو ایک مہینہ اگر وہ چلا بھی جائے. کیونکہ حدیث پاک میں یار آواز ٹھیک کریں تھوڑی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شیاطین کو رمضان مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جکڑے ہوئے ہیں تو آپ آئے بیٹھے ہیں نا. پہلے 2 صفیں ہوتی ہیں عام حالات میں فجر کی نماز میں، لیکن رمضان میں بڑھتی کون تھی. ظہر میں 10 صفیں ہوتی ہیں تو رمضان میں اب ایسا 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 پھر مسلمان تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پتہ تو چلا کہ شیاطین جکڑے گئے ہیں تو آپ آئے ہیں. ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زنجیریں ڈالی ہیں تو آپ آئے ہیں. یا اللہ سارا سال ہی یہ زنجیریں ڈال کے رکھو تاکہ مسجدیں بھر جائیں. فرمایا پھر میرے اور پرائے میں کیا فرق ہو؟ مزہ تو تب ہے نا. انسان بازار میں پھر رہا تو اپنی نظر کو بچائے، جنگل میں پھرنے والا بندہ تو نہیں نا اس کی برابری کر سکتا. تو فرمایا کہ اس مہینے میں انسان کا برے کاموں سے بچنا، یہ احساس پیدا ہونا، یہ اس پاک مہینے کا فیض ہے. اور پھر دیکھیے روزہ رکھتا ہے بندہ. اطباء کہتے ہیں کہ خون جو ہے نا، خون کھانا کھانے سے بڑھتا ہے. مختلف خوراکیں تجویز کی جاتی ہیں کہ یہ کھائیں اس سے بھی خون بڑھتا ہے، یہ کھائیں اس سے خون بڑھتا ہے، یہ کھائیں اس سے خون بڑھتا ہے. تو رمضان میں خوراک بند کر دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے خون بڑھنا بھی کم ہو جاتا ہے. تو جب خون کم پیدا ہوتا ہے جسم میں تو شیطان جو خون میں دوڑتا ہے نا اس کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خون میں سرات کرتا ہے، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کو شیاطین چمٹ جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن اس کے اعصابی نظام پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے، ان کے دل پہ ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن نظر نہیں آتے، وہ خون میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو روزہ بھوک جو ہے یہ خون کی پیدائش کو بھی کم کرتی ہے. تو جب خون کی پیدائش کم ہوتی ہے تو شیطان جو ہے کبھی ادھر گوتے لگاتا ہے، کبھی ادھر گوتے لگاتا ہے. پانی کم ہو جاتا ہے، اب وہ اس کا سر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اب غوطہ نہیں لگتا اسے. تو یہ پاک مہینہ شیطان جو ہے اس کو بھی پکڑنے کا
اور اس سے بھی دور رہنے کا، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں ایسا مہینہ تشریف لانے والا ہے جس میں ایک ایسی رات، اب دیکھیں حضور تعارف کس سے کیسے کروا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حضور نے یہ نہیں فرما دیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک تم نے کھانے پینے جماعت سے رکنا ہے، بلکہ فرمایا تم میں ایک ایسا مہینہ تشریف لا رہا ہے، یہ رمضان سے قبل آپ نے خطبہ دیا کہ جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ رات ایک ہے، تو جس مہینے میں رات ایسی آئے کہ جس کی عبادت اتنے درجہ رکھتی ہو، تو اس مہینے کی شان کیا ہو، اس مہینے کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس میں رب کائنات نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر رکھ دیتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر رکھ دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا، نیکی 700 تک پہنچ جاتی ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے 2 فرض پڑھے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ آپ نے 70 فرض بلکہ 140 فرض جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ اتنی شان ہے اس پاک مہینے کی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ۔ یہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں، جن بھوک اتنی زیادہ ہوتی تھی کئی ہفتے گزر جاتے، کھانے کو شے کوئی نہیں ملتی تھی۔ یہ پوچھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بینائی بند ہو جاتی تھی، رسول کریم علیہ السلام کے مدرسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے صفحہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادارہ ہو، مدرسہ ہو سردار الانبیاء کا، اور کھانے کے لیے کوئی شے نہ ہو، لیکن چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ بھوک کا یہ عالم تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ متعدد مرتبہ انہیں بھوک بہت لگتی تھی، حدیثوں سے بڑا شغف تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد کرنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے بہت ساری احادیث جو آپ سے مروی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں بھوک نے ستایا، اتنا ستایا کہ گھر میں شے کو میں باہر نکلا کہ کسی سے جا کے پوچھتا ہوں، صدیق اکبر کے پاس جاتا ہوں، جناب عمر کے پاس جاتا ہوں، میں دونوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے سلو ہی نہ ماری۔ اب اس پہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بندے کو بھوک اتنی شدید لگے، وہ کہے یار گھر میں شے کوئی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، پیسے بھی نہیں ہیں، تو کہے میں دوست کے پاس جاتا ہوں، سلو مارے گا، میں کہوں گا ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ ہم تو ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں نا، مثلا کسی کے یہاں تشریف لے جائے نا، مہمان بطور مہمان گئے بیٹھے، اس نے کہا ہاں جی کھانا کھانا ہے آپ نے، بھوک کی شدت ہے، تو ہم نے کہنا نہیں کوئی ضرورت نہیں، اندر تو تباہی مچ رہی ہے، اندر یعنی اب وہ حالات تو نہیں ہے نا نہیں والے کہ ہو سکتا ہے اگلے کے پاس کھانا ہی ایک بندے کا وہ آپ کو سلو مار بیٹھے اور آپ جو ہے وہ کہیں جی میں نے کھانا ہے، لیکن اب تو رزق وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کتنا مزاج میں یہ جو تکلف ہے اس نے کتنا جھوٹ کی طرف ہمیں راغب کر دیا۔ بھوک سے جان نکل رہی ہوتی ہے، نہیں جی نہیں کھانا، نہیں کوئی بات نہیں، چائے پینی ہے، نہیں پینی جی، طلب ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے کہ چائے مل جائے تو سبحان اللہ اگلا ہے بھی صاحب استطاعت۔ اب خرابی دونوں طرف ہی ہے، نہ وہ اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے، نہیں سمجھے جی، نہ وہ اندر سے کہہ، وہ بھی اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے لاہوریوں کی طرح، جب جانے لگے تو چائے تو نہیں پینی، اور بھائی اب میں جا رہا ہوں، مجھے پوچھ رہے کوئی لاہوری بیٹھا نہ پکڑے ہی نہ جائے۔ ویسے میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، مہمان نواز بھی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ مہمان کی قدر کیا کرو، مہمان کی قدر کیا کرو، یہ مہمان کی قدر کروانے کا یہ مہینہ ہے۔ خیال آیا نا تھوڑا سا مہمان آ گیا جناب،
مہمان آ گیا، کس وقت آ گیا؟ میں نے تو بڑا قیمتی کھانا منگوا کے رکھا ہوا ہے مدنی صوفی سے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں یا غالباً حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بدبخت وہ انسان ہے جو اتنا سوچے مہمان آئے اس کے در پہ کہ میں اس کو کہاں سے کھلاؤں۔ کسی انسان کی بدبختی سے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس کی بدبختی کے۔ بدبخت ہے وہ انسان۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کریں، جو آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کے پاس حاضر ہے، وہ اسے آپ پیش کریں، لیکن یہ دل میں خیال نہ لائیں کہ میں اس کو کھلاؤں گا تو خود کہاں سے کھاؤں گا۔ اور یہ خیال جب آئے تو لڑیں اپنے آپ سے، لڑائی کریں اپنے آپ سے۔ تو اس لیے جو میزبان ہے اسے بھی یہ چاہیے کہ وہ سلو اندر سے مارے، اوپر سے نہ کہے کہ آپ نے کھانا ہے۔ اور جو لوگ اندر سے کھلانا چاہتے ہیں وہ پوچھتے کوئی نہیں ہے، کیوں جی؟ وہ جائیں ان کے پاس بیٹھے تو چائے آ جاتی ہے۔ کئی کہتے ہیں چلیں ایسے ہی جان چھوٹ جائے، ہاں جی کوئی چیز کھانی پینی ہے۔ بھئی اگر آپ کھلانے پلانے کے موڈ میں نہیں ہے، آپ ضروری نہیں کہ مال کا مسئلہ ہی ہو، بعض وقت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ دکان پہ گاہک ہوتے ہیں، اب آپ کو چائے پلانے کے لیے وہاں بیٹھ جائیں، تو اگر ایسے معاملات ہیں تو آپ بالکل سلو بھی نہ ماریں۔ اور اگر آپ میں بھوک ہے، شدت ہے بھوک کی، تو آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اس نے پوچھ لیا پھر یہ ہے کہ آئندہ کسی سے ایسے پوچھے گا نہیں۔ ایک دو مرتبہ کر کے دیکھو، طبیعت صاف ہو جائے، آئندہ کہے گا نہیں اب میں نے اوپر سے یہ بات نہیں کرنی، یہ تو بڑا کھرا بندہ ہے، اس کو بھوک ہوئی تو اس نے کہنا منگوا، اس نے تو کہہ دینا ہے۔ اللہ تو حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا میں کون سا مہینہ ہے جی؟ صبر کا مہینہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں صبر تھا، ساری تکلیفیں حضور کے صحابہ نے برداشت کر لی، ہمیں سکھ میں چھوڑ دیا، ہمیں سکھوں میں چھوڑ دیا۔ آج ہمارے سامنے کھانے اتنے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انتخاب مشکل، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو ایک ایک کھجور کے لیے ترستے تھے، جو ایک ایک کھجور کے لیے روتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایک کھجور پر 3 دن گزارا کر، اور جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں تو ان کی گٹلیاں سنبھال کے اپنی جیبوں میں رکھی ہوئی تھی، وہ نکال کے منہ میں چوس کے گزارا کرتے۔ ہمارے ایسے حالات ہوتے؟ بالکل ایسے حالات نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے، جناب صدیق اکبر نے پوچھا، نہ جناب عمر نے، بیٹھے رہے، نہ انہوں نے سلو ہی نہیں ماری۔ کہتے بھوک کی بڑی شدت تھی، تو جب سارے سہارے ختم ہو جاتے پھر ایک سہارا ہوتا، وہ مدنی پیارا ہوتا۔ کہتے اس در سے پھر کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ امام اہل سنت نے کیا کہا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میں پہنچا حضور کے در پہ، دستک دی، یہ ناخنوں سے اگلے سرے سے، یہ ناخن جو ہم یہاں سے کاٹتے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جہاں سے ناخن کاٹتے ہیں اس طرح سے آپ دستک دیتے تھے، پھڑا نہیں مارتے تھے، اس طرح نہیں دیتے تھے، یہ نہیں، اس سے زیادہ ہوتی ہے، یہ ناخنوں سے یہ دستک دینے کا انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کی طرف دیکھا، حضور جان گئے۔ ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، کروں مدح اہل ذو الرضا، کروں مدح اہل ذو الرضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح
اہل ذو الرضا کرو مدح اہل ذو الرضا پڑے اسی بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا، میں نے حضور نے پوچھا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اندر بلایا اور جناب ابو ہریرہ فرماتے پھر رج رج کے دودھ بھی پلایا تے کھجوراں بھی کھوائیاں۔ کھجور اور دودھ ان کا آپس میں اچھا کمبینیشن ہے، بلڈ پیدا ہوتا ہے جی، شام کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عظیم مہینہ جو تمہارے پاس تشریف لایا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس عظیم مہینے میں رب ذوالجلال تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ عام حالات میں گھر میں ایک کھانا بنتا ہے، سبزی بنتی ہے یا گوشت بنتا ہے، روٹی ہوتی ہے ساتھ۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو غریب سے غریب بھی اپنے کھانے گن لے، 1 2 3 4، یہ فیضان رمضان ہے جو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک جو ہے جب شروع ہوتا ہے چاند نظر آ جائے تو مغرب کے بعد جو شخص سورہ قدر کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی اور رزق میں ایسے اضافہ فرماتا ہے جس سے پانی پہاڑ سے نیچے آتا ہے۔ تو خیر نال ایتکی سانوں تو پتہ ہی کون لگیا کیوں جی؟ میں اس حدیث پہ بڑا غور کرتا رہا، مجھے کچھ 10:30 بجے حاجی صاحب نے فون کیا ہے کہ شاہ صاحب اس تراویح میں پڑھنے کیوں جی؟ تو میں نے کہا اس حدیث پہ عمل کرنے نہیں دیا لوگوں نے اس دفعہ، تو یعنی چاند رات جو ہوتی ہے رمضان جب شروع ہوتا ہے تو وہ چاند رات وہی ہے نا، تو چاند رات تابع ہو جب ہمیں پتہ چلے تو۔ لیکن بہرحال یہ جو اگر تھا تب بھی وہ لوگ ذمہ دار، اگر نظر نہیں آیا تھا تب بھی وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ بات سمجھے؟ ہمارا اجر تو پورا ہے، اب کیا کریں اس میں؟ علماء جو موجود ہیں، کچھ ہمارے علماء بھی موجود ہیں، ہر مسلک کے علماء موجود ہیں، یہ سارے ایک کے پاس ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں اس میں مفاد کیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ایسے جیسے پہاڑ سے نیچے آتا ہے نا، اس طرح روزی بڑھتی ہے، اس طرح روزی بڑھتی ہے، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بندے کو پتہ بھی چلتا ہے کہ جس کے پاس رزق نہیں اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ بھوکا جو ہوتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے، وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمیں کھانے مل جاتے ہیں نا، ہمیں احساس نہیں۔ تو وہ وقت جناب یوسف علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے کتنی قحط سالی رہی۔ فرمایا روزہ رکھنے سے تمہیں قحط سالی کا پتہ چلے،
کہ جب لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے. اب تو ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا ہے نا, گرمی کا موسم ہو نا, تو روزہ وقت بھی عصر کے بعد کا جب حلق خشک ہو رہے ہو تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے. جب بھوک نے ستایا ہو تو پتہ چلتا ہے بھوک کی قدر کیا. فرمایا اس سے ادراک ہوتا ہے فقیروں اور مسکینوں کا, پتہ چلے ان کی کیفیت کا, ان کی حالت کا, کہ فقیروں اور مسکینوں کو دینے کا جذبہ تمہارے اندر بیدار ہو جائے کہ یہ بھوک اتنی تکلیف والی ہوتی ہے, پیاس اتنی تکلیف والی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں, یہ خطبہ حضور کا جاری ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو شخص کسی مسلمان کا روزہ افطار کروائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس کوئی روزہ افطار کروانے کی شے موجود نہ ہو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ایک کھجور, ایک گھونٹ دودھ وہ دے. یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہ ہو, فرمایا ایک پانی کا گھونٹ دے دے. جو کسی روزے دار کو روزہ کھلائے گا, پانی پلائے گا, دودھ کا گھونٹ دے گا, ایک کھجور دے گا, میرے آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اللہ اس کو میرے حوض سے پلائے گا, اللہ اس کو میرے حوض سے پلائے گا اور جنت کے داخلے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. جنت کے داخلے تک, جنت میں داخل ہونے تک اس کو دوبارہ پیاس بالکل نہیں لگے گی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پاک مہینے میں اپنے غلاموں پہ شفقت کرو, اپنے نوکروں کا احساس کرو, ان سے کام کم لو, ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو, ڈانٹو مت, کام زیادہ نہ لو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے آقا کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص کسی اپنے غلام پہ, اپنے ملازم پہ سختی کرے, حضور کو یہ پسند نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جانور تمہارے زیر اثر ہوں ان جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرو, ان کے ساتھ بھی سختی نہ اختیار کرو, کیونکہ رب کائنات اس سختی کو پسند نہیں فرماتا. حضور تشریف لے جا رہے تھے, ایک گدھا سامنے سے آ رہا تھا, اس کے چہرے پہ نشان تھا, کسی نے ڈنڈا مارا تھا. میرے آقا نے فرمایا لعنت ہو اس بندے پہ جس نے اس کے چہرے پہ ڈنڈا مارا تھا. جو جانوروں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا نوکروں کے ساتھ. ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوکر کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے. بات بڑی قابل غور ہے, یہ حدیث پاک میں نوکر کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کر دیں کہ وہ غلطی کرے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ. شاگرد کام نہ کرے نا تو فوراً رکھ کے استاد مار دا اس کو. تھوڑی سی غلطی کرے ادھر سے ڈانٹ, گالی دے دی, 2 لگائیں اس کے چہرے پہ لگا دی, تھپڑ لگا دی, ڈنڈا مار دی. فرمایا غلطی کرے 70 مرتبہ دن میں. حضور نے فرمایا 70 مرتبہ اسے معاف کر دو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے 70 مرتبہ معاف کریں تو نظام کیسے چلے ہیں؟ پر یہ میرے آقا کا حسن اخلاق ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, ان کا مقام ہے. اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں بالخصوص اپنے غلاموں پہ, نوکروں پہ تخفیف کرو. کیوں؟ کہ انہیں روزہ رکھنے میں تکلیف نہ ہو. اور پھر روزہ رکھ لو. سفر کے اندر حضور علیہ السلام نے اجازت دی نا, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو. یہ مسئلہ بھی ضمناً چھوڑ, باقی مسائل انشاءاللہ رمضان المبارک میں عصر کے نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں چلتے رہیں گے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. سفر پہ جانا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اب شرعی رخصت ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بھئی شرعی رخصت ہے لیکن یہ سفر وہ سفر تو نہیں رہنا. گھر میں ہوتے ہیں تو گرمی میں ہوتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں ٹھنڈے یخ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال رخصت اسی طرح ہے. اگر رکھ لو تو سبحان اللہ, نہ رکھو تو گناہ نہیں, بشرطے کہ شرعی سفر ہو. اور پھر یہ کہ روزہ رکھ لو نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ایک مرتبہ نا
ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو سفر پہ جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا کپڑے کا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا روزہ رکھا اوپر کپڑا تان کے 4 بندے کھڑے ہیں۔ لگتا ہے نا روزہ جب روزہ لگے تو آپ بھی ہم لوگ بھی اپنے مزاج بدلتے ہیں، کبھی ٹھنڈا کپڑا اوپر لے لیا، کبھی ہائے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے روزے کا کیا فائدہ کہ جس نے خود تو روزہ رکھا دوسروں کو مشقت میں ڈال رکھا ہے، دوسروں کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے بہتر تھا حضور نے فرمایا یہ روزہ نہ رکھتا، کیونکہ سفر میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس طرح کا اظہار جو ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا، دوسرا اور تیسرا عشرہ ہے، پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر اس مہینے کے فیض و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یا اللہ کس لیے فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یاد رکھیے روزہ رکھنے سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ جو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے بندے کو پرہیزگار بنا دیتا ہے، نہ اسے حرام کام کرنے دیتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولنے دیتا ہے، نہ اسے دغا کرنے دیتا ہے، نہ اسے کاروبار میں آگے پیچھے۔ اب یہ تو ہمارے مسلمان بھائی نا، رمضان سے پہلے ریٹ اور ہوتے ہیں، رمضان میں ریٹ اور ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو فرمایا یہ پرہیزگاری، جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے وہ بندہ پرہیزگار بنتا رہتا ہے، وہ برائی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نیکی کی طرف رغبت اس کی ہو جاتی ہے۔ اور جو روزہ بھی رکھ رہا ہو ادھر سے بھی کام 80 پہ کر دے، تو فرمایا اس کی بین دلیل ہے کہ اس کا روزہ تو وہ رکھ رہا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول کوئی نہیں ہو رہا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا، تو چھوڑنی نہیں چاہیے۔ آپ لگے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ اپنی رحمت کا بادل ضرور برسا دیتا ہے، اور رب کائنات اس بندے کو ہر معاملے سے دور کر دیتا ہے، پھر انہی کاموں پہ لگا دیتا ہے جو کام اللہ رب العزت خود پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مرد کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔